The letter was sent through the relevant ministries اور ان کے انپٹ کے لیے بھی. تو اس ایجنسیوں نے جو ہے وہ جاری کیے ہیں, آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں؟ دیکھیں, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر دنیا کی ایمبیسی میں ایمبیسیڈرز ویزے دیتا ہے, مگر جو اہم کیپٹلز ہیں, دارالخلافہ ہیں, وہاں ایجنسیز ہم تعینات کرتے ہیں تاکہ وہ پروسیسنگ میں وہ فائدہ دے سکے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ نے ایمبیسیڈر کو امپاور کر دیا ہے, آپ نے ایمبیسی کو امپاور کیا ہے تاکہ اس کا جتنا پیرافرنیریا ہے وہ سب شامل ہیں. تو اس لیے وہ رولز کی وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں. مشرف دور کے کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ ہے مشرف دور کی فوکس کر رہے ہیں؟ کمیشن کس نے بنایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنایا. نہ, میں نے کوئی نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس ایشو پہ میں نے اس وقت جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہ جو تھے حسین حقانی وہ بھی پیش ہوئے تھے اور تمام ریلیونٹ لوگ پیش ہوئے تھے, اور اگر وہ پبلک ہو جائے رپورٹ تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اس پہ پھر مجھ سے سوال کرنے کی دیکھیں, اس پہ اسپیشلی نام نہیں ہوتے. آپ ایک پروسیجر بناتے ہیں اور پروسیجر بھی منسٹریز بناتے ہیں. اگر میرا کوئی ریلیونٹ کوئی لیٹر ہوگا تھرو پراپر پروسیجر گیا ہوگا اور اس کے ذریعے وہاں اطلاع ہوئی ہوگی. یہ آپ کا تصور جو آپ بنا رہے ہیں کہ شاید ایمبیسیڈر کو آپ نے کہہ دیا کسی سے نہ پوچھا دیتے جائیں, یہ ہو نہیں سکتا. چونکہ دنیا میں جتنی ہماری ایمبیسیز ہیں کہیں سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہیں, اور جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں ہیں. اور اگر آپ بااختیار کرنا چاہ رہے ہیں سفیر کو, وہ سفیر کو نہیں کر رہے, آپ ایمبیسی کو کر رہے ہیں, اور ایمبیسی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں انکلوڈنگ دا ایجنسیز. ابھی حسین حقانی کا جو واٹس ایپ ملا ہے اس پہ یہ ہے کہ میں نے کلیئرنس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے کلیئرنس کرائی تھی. اچھا گیلانی صاحب, جس وقت یو ایس اسپیشل فورسز کے کمانڈوز جس وقت ویزا دیا گیا اور وہ پاکستان انٹر ہو رہے تھے, آخر کوئی کارروائیاں کرنے کے لیے آ رہے تھے, کیا ایمبیسی نے اس وقت حکومت کو آگاہ نہیں کیا؟ آپ کے علم میں نہیں تھا؟ دیکھیں, وہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہاں ایمبیسی میں ہر قسم کے, ہر مکاتب فکر کے لوگ, ہر پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگ. وہ صرف ایمبیسیڈر نہیں ہوتا, ڈپٹی ہائی کمشنر ہوتا ہے, دوسرے ہوتے ہیں, فرسٹ سیکرٹری ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, آرمی کے لوگ ہوتے ہیں, ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر پروسیجر کو فالو کیے ہوئے کلیئرنس ان کی ہو جائے. آپ کے علم میں تھا, حکومت کے علم میں تھا؟ اگر ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے. آپ نے کہا ایمبیسی کو امپاورمنٹ بنایا, لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ایمبیسڈر the prime minister has been pleased to decide that the ambassador in Washington will be empowered. دیکھیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایمبیسیڈر امپاور ہو گیا. ایمبیسی they are running the embassy. وہ لفظ آپ اس کی کیا یو ایس گورنمنٹ نے فورسز دیں, گورنمنٹ آف پاکستان کو, پاکستانی فورسز کو بیفور ٹائم انفارم کیا تھا آپریشن کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کو نہیں پتا. آخر ایک دم کیا خاموشی کے بعد ایک دم کیا ہوا کہ کیوں اس کیس کو فلیش کیا جا رہا ہے؟ اب آپ خود سوچ لیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے دیکھیں, جو بھی ہو توجہ ہٹانے کے لیے کوئی آج یہ آخری لیٹر نہیں ہوگا, کل کوئی اور ایشو ہو جائے گا. یہ میں بتا دوں, دیر آر نو ڈل مومنٹس ان پاکستان. ایوری ڈے سم تھنگ از ہیپننگ. آج آپ اس کا پوچھ رہے ہیں, کل کسی اور چیز کا پوچھیں گے. میرا اس میں یہ ایک چھوٹا سا دس از دا نان ایشو. ٹھیک, آپ نے ویسے جواب دے دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اجازت دی گئی نہیں دی گئی یہ علیحدہ بات ہے. اس مرحلے پر جبکہ اگلا سال الیکشن کا ہے تو یہ پوری ایک کمپین جو چلائی جا رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کرنا؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وہ اسپیس پیپلز پارٹی لے رہی ہے, تو سب کو فکر مندی تو ہو گئی ہے کہ اسپیس پیپلز پارٹی لے جائے گی, اور اس لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ چلے ہیں. پہلی گورنمنٹ ہے جنہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں, پہلے صدر ہیں الیکٹڈ جنہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں, تو لہٰذا
یہ ان کو خوف ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں نہ اس کے آئے. پیچھے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اچھا سر، آپ کس کو کہیں گے کہ یہ ساری میں اسٹیبلشمنٹ کا بیچ میں نہیں سمجھتا.